بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مارخور ٹی وی کے ساتھ میں محمد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مارخور ٹی وی۔ کرلش عثمان ایپیسوڈ 48 آ چکے ہے، اور جو کہ بہت ہی سنسنی خیز ایپیسوڈ تھی، کیونکہ اس کا زیادہ تر حصہ لڑائی میں دکھایا گیا۔ اب صورتحال کچھ اس طرح سے بن چکی ہے کہ نکولا اور پوپ کے ایجنٹ یعنی سلمان اور ملک دھندار کو سرداری کا لالچ دے کر جس طرح چاہیں کام نکلوا سکتے ہیں، اور دھندار بھی انہی کی چال میں آ کر جو وہ کہتے ہیں وہ کر رہا ہے، تاکہ عثمان غازی کی سرداری کا خاتمہ کر کے خود کا ایک قبیلے کا سردار بن جائے۔ یعنی اس وقت جب عثمان تین اطراف سے دشمن میں گھرے ہوئے ہیں، یعنی ایک طرف نکولا، دوسری طرف پوپ اور تیسری طرف قبیلہ کے اندر سے غدار، تو اب ڈرامہ میں دو نئے ایکٹر کی انٹری کرائی گئی ہے، اور یہ منگول ہیں، جن میں ایک کا نام کارا شامان توگائے ہے۔ اب مطلب جب پہلے عثمان غازی تین اطراف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے، تب ان کے دشمنوں میں ایک اور اضافہ بھی ہو گیا ہے، اور وہ اب چاروں طرف سے دشمنوں میں گھر چکے ہیں۔ لیکن یہ تو خیر بات کی بات ہے کہ عثمان غازی ان منگولوں سے کیسے نمٹتے ہیں۔ یہاں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کارا شامان توگائے اصل میں تھا کون، تاریخ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور اس کے نام میں آنے والا لفظ شامان کے کیا معنی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ لفظ شامان کے کیا معنی ہیں۔ تو منگول مذہب میں شامان اس شخص کو کہتے ہیں جو عجیب و غریب طاقتوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہو، جس کا انسانی دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو۔ یعنی ان کے مطابق یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو ایک دنیا سے دوسری دنیا جانے کی طاقت رکھتے تھے۔ اب ان کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ منگولوں کے شامان ایک خاص قسم کا لباس پہنتے تھے، اور کافی ڈرم بجا کر ایک مخصوص قسم کا ڈانس کر کے عجیب و غریب چیزوں اور واقعات و جنات اور روحوں کے بارے میں معلومات دیتے تھے، جو کہ ایک عام آدمی نہیں جانتا تھا۔ یہ معلومات اکثر شعروں کی شکل میں دی جاتی تھی، جن میں جادوئی الفاظ چھپے ہوتے تھے۔ اگر آپ دردلش ارطغرل کا سیزن 5 دیکھ چکے ہیں، تو آپ نے ایک ایسا منگول پہلے آپ کو سیزن 5 میں بھی دیکھنے کو ملا ہوگا، جس کے ساتھ عثمان غازی کی لڑائی بھی ہو چکی ہے۔ مگر یہاں کارا شامان توگائے نامی منگول کسی باچو وغیرہ کے روپ میں نہیں، بلکہ ایک کمانڈر کے روپ میں دکھایا گیا ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ منگول تاریخ میں مختلف منگول کمانڈر مختلف ناموں سے موجود ہیں، مگر یہ ان کے اصلی نام نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کے عہدوں کے نام ہوتے تھے، جس سے منگول فوج میں ان کی پوزیشن کا اندازہ ہوتا تھا۔ یعنی باچو نیان ایک نام نہیں عہدہ تھا، جسے ہم دردلش ارطغرل میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ اسی طرح بیلیجک دائی نویان، ہوجا نویان، انگورک نویان وغیرہ وغیرہ، یہ سب منگول نویان ایک عہدے کا نام تھے۔ اور اسی طرح ایک اور ایلنچاک نویان جو سیزن 5 میں دکھایا گیا ہے، یہ بھی منگول فوج میں ایک عہدہ ہی تھا۔ اور بلخان نویان، دکن نویان اور اوکتون نویان، یہ ان منگول کمانڈروں کے نام تھے جو ہلاکو خان کے دور میں اناطولیہ بھیجے گئے تھے، جن کا مقصد ترک قبائل کو منگول حکومت کی اطاعت گزار بنایا جائے۔ اور اسی طرح کارا شامان توگائے نامی بھی ایک منگول کمانڈر کے نام سے تاریخ میں موجود ہے، مگر اس کے متعلق زیادہ کوئی معلومات موجود نہیں، سوائے اس کے کہ وہ منگول فوج کا ایک کمانڈر تھا جو اناطولیہ کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اس کا مذہب بھی شامانزم تھا۔ جنگ کی تاریخ میں اس کی کسی بھی قسم کی عثمان غازی سے لڑائی ترک یا منگول تاریخ میں موجود نہیں، مگر یہاں ایک چھوٹی سی تاریخ حقیقت آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ ان کی براعظم ایشیا کے ایک بہت بڑے حصے پر حکومت تھی، اور انہوں نے دوسرے ممالک فتح کرنے کے لیے اپنا گھر تو چھوڑا، لیکن واپس نہیں آئے، اور دوسری اقوام میں شادیاں کر کے انہی میں رچ بس گئے۔ اور ان کا اصل مذہب شامانزم تھا، اور ان کا مسلم اور عیسائی دونوں طرح کی قوموں کے ساتھ جنگوں میں آمنا سامنا ہوا تھا۔ اور چنگیز خان کی موت کو ابھی 50 سال ہی نہ گزرے تھے کہ 1256 میں برقے خان کی حکمرانی میں اسلام گولڈن ہارٹ کا سرکاری مذہب بن گیا۔
برقع خان کے اسلام قبول کرنے کے بعد 1295 میں غازان خان جو کہ منگول ڈائنی کا ایک اہم شخص تھا اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس لیے قدس عثمان میں جو تاریخ دکھائی جا رہی ہے اس وقت کی ہے جب منگولوں میں اسلام داخل ہو چکا تھا اور ان کی طاقت وہ نہیں رہی تھی جو پہلے تھی اور ان کی طاقت ختم ہو چکی تھی اور ہمیں تھوڑا بہت یہ گوکتوک اور جارکوتائی کے روپ میں دکھایا گیا ہے کہ کچھ منگول کمانڈر مسلمان ہو۔ اب ڈرامے میں ہمیں جو تاریخ دکھائی جا رہی ہے اب اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے یا نہیں اس کے بارے میں تو انکل بزدار ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ سلطنت عثمانی کی جو تاریخ آج موجود ہے اس کے مطابق ایسا ہی ہوا تھا۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں قرلش عثمان ایپیسوڈ 49 کے فرسٹ ٹریلر میں کیا ہوا تھا تو اس کے بارے میں ہم پہلے سے ویڈیو بنا چکے ہیں، لنک نیچے دے دیا جائے گا۔ اور دوستو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور چینل